آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک خوبصورت سوال پر، ایک انتہائی شاندار آرزو اور خواہش پر مبنی ہے جو کہ یونانی لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں سے کی۔ جی، یہ خوبصورت اور شاندار آرزو، تمنا، خواہش اور امنگ ہمیں یوحنا کی انجیل کے 12ویں باب کی 20ویں اور 21ویں آیت میں ملتی ہیں۔ آئیں ذرا اس تمنا پر، اس آرزو اور اس دلی خواہش پر ہم غور کریں کہ کس خواہش کی بات اس کلام کے اندر کی جائے گی۔ کلام خداوند کے اندر لکھا ہے، جو لوگ عید میں پرستش کے لیے آئے تھے ان میں سے بعض یونانی تھے، پس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت سدائے گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ سر، we would like to see our Lord Jesus Christ۔ یہ خوبصورت خواہش اور تمنا ہے جس کا ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے۔ یقیناً یہ بہت ہی شاندار، بہت ہی خوبصورت اور بڑی ہی موزوں تمنا ہے، اور یقیناً ہر انسان کو ایسی اچھی خواہش اپنے دل کے اندر رکھنی چاہیے۔ ان دنوں میں یروشلم شہر کے اندر عید فصح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ جگہ بجگہ خوبصورت سٹالز لگے تھے، جگہ بجگہ خوبصورت دکانیں سجائی گئی تھیں۔ ضرورت کی ہر چیز ان دنوں میں یروشلم شہر کے اندر ملتی تھی، اس لیے کہ یہودی ایک سال میں 4 عیدیں مناتے تھے اور یہ ان کی سب سے بڑی عید تھی۔ اس لیے گرد و نواح کے اور جتنے بھی دور دراز کے علاقے ہیں، تمام یہودی اس عید کو منانے کے لیے یروشلم شہر کا رخ کرتے تھے۔ ان دنوں میں یروشلم شہر کے اندر خوب رونق ہوتی تھی، ہجوم ہوتا تھا، اس لیے کہ تقریباً ارد گرد کے اور دور و نواح کے سبھی یہودی یروشلم شہر میں جمع ہوا کرتے تھے تاکہ وہ مل کے خداوند کے حضور شکر گزاری کر سکیں، خدا کے اس بڑے کام کے لیے جو انہوں نے ملک مصر کے اندر خدا کی قدرت کی بدولت دیکھا تھا کہ کیسے خداوند نے انہیں محفوظ رکھا۔ اس عید کے اندر کچھ یونانی لوگ بھی آئے تھے، اور یہ وہ یونانی لوگ تھے جنہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر یہودیت کو اپنا لیا تھا اور اسرائیل کے خدا کو اپنا معبود اور خدا مان لیا تھا۔ کلام کے اندر لکھا ہے، اب یہ ان پرانی رسومات کو نہیں کرتے تھے بلکہ انہوں نے اس کو مکمل طور پر ترک کر دیا تھا، اور اب یہ صرف زندہ خدا کی پرستش اور عبادت کرنے والے لوگ بن گئے تھے۔ اس عید میں دیکھنے کے لیے طرح طرح کی رنگ برنگی اور دلچسپ چیزیں بے شمار تھیں، مگر ان یونانی لوگوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ یہ ان دنیاوی چیزوں کو دیکھیں، یہ ان دنیاوی چیزوں کی خواہش اپنے دل میں رکھیں، اور انہیں کہیں سے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ خداوند یسوع المسیح بھی ان دنوں میں یروشلم شہر کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آؤ مل کر ہم یسوع المسیح کا دیدار کریں، آؤ مل کر ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں، آؤ خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کریں اور کچھ اچھی چیز جو ہے اس سے پائیں، ہم اس کی تعلیمات کو سنیں اور خداوند یسوع مسیح کے خدا کی بادشاہت کے تعلق سے، خدا کے تعلق سے، انسانیت کے تعلق سے، احترام انسانیت کے تعلق سے جو خیالات ہیں، نظریات ہیں، او مل کر اس کو خداوند کی زبانی سنیں۔ لہٰذا انہوں نے وہ تمام تر دنیاوی چیزوں کو ترک کر دیا، ایک طرف کر دیا، اور اس اچھی خواہش کو لے کر، اس
آرزو کو لے کر یہ یسوع مسیح کے شاگردوں کے پاس پہنچ گئے، اور جیسے ہی یہ ان سے ملے تو انہوں نے اظہار کیا۔ سب سے پہلے یہ فلپس سے ملے اور فلپس سے کہا کہ ہم یسوع المسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور فلپس نے اس بات کو اندریاس تک پہنچایا، اور اندریاس نے اس درخواست کو، التجا کو خداوند یسوع مسیح کے پاس پہنچایا۔ وہ خداوند یسوع المسیح کے پاس ان کی اس آرزو کو، اس درخواست کو لے گئے کہ جناب کچھ یونانی لوگ ہیں، وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، سر وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، وہ خواہش مند ہیں، اور انہوں نے بڑی آرزو کی ہے، سفارش کی ہے کہ ہمیں یسوع المسیح سے ملا دیں۔ ہم ان سے کچھ سننا چاہتے ہیں، کچھ لینا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھلا کیا کیا ان کے ساتھ؟ ایک اچھی خواہش، ایک اچھی آرزو کے ساتھ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس پہنچے۔ تو کیا خداوند نے ان سے ملاقات کی؟ کیا خداوند نے ان کو اپنا دیدار دیا؟ کیا انہیں خداوند سے ملنے کا شرف حاصل ہوا یا نہیں؟ یہ بڑا اہم اور دلچسپ سوال ہے کہ کیا خداوند نے ان شاگردوں سے کہا جب انہوں نے ان یونانی لوگوں کی اس بات کو، اس فریاد کو، التجا کو یسوع مسیح تک پہنچایا؟ تو جی، آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا خداوند ان سے بڑی خوشی کے ساتھ ملے، گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا کہ یہ یسوع مسیح سے ملنے کے لیے آئے ہیں؟ جی، خداوند یسوع المسیح ان سے نہیں ملے، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ سوال کا جواب جو ہے وہ ہمیں 36ویں آیت کے اندر ملتا ہے۔ تو آئیں مل کے اس آیت کو پڑھیں اور اس سوال کا جواب کیا ہے اس کو تلاش کریں۔ کلام میں لکھا ہے، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند ہو۔ یسوع یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور ان سے اپنے آپ کو چھپایا۔ تو خداوند یسوع المسیح کیوں ان سے نہیں ملے؟ مسیح خداوند نے ملنے سے کیوں انکار کر دیا؟ کیوں ان کے ساتھ ملاقات نہیں کی؟ جی، دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں جو ہمیں یاد رکھنی ہے۔ ہم جب بھی کوئی بھی خواہش کرتے ہیں، جب بھی کوئی اچھی بات ہمارے دل میں آتی ہے، کوئی تمنا جاگ جاتی ہے، اور ہم اس تمنا کو، اس خواہش کو اور اس آرزو کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے دو باتیں انتہائی ضروری ہیں، بہت ہی اہم ہیں، جنہیں ہم سبوں کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز، جو چیز آپ خواہش کر رہے ہیں، جس چیز کی تمنا کر رہے ہیں، جس چیز کی آپ آرزو کر رہے ہیں، اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے؟ What are the intention behind this wish or a desire؟ آپ کی جو خواہش ہے، آپ کی جو تمنا یا آرزو ہے، اس کے پیچھے ارادہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ اور دوسری چیز، آپ اپنی خواہش کو کس طرح پورا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ آپ کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ یہ دو چیزیں میرے خیال میں انتہائی اہم ہیں، بہت ہی ضروری ہیں، اور ان چیزوں کے بہاف پر آپ اپنی خواہش کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ کی انٹینشن درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، آپ کی نیت جو ہے بہتر نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی
اپنی خواہش کو پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ آپ کی جو دعا ہے، آپ کی جو درخواست ہے، التجا ہے جسے آپ خدا کے حضور صبح و شام گزرانتے ہیں، وہ ہرگز پوری نہیں ہوگی۔ تو ان یونانیوں کے دل میں کیا چیز تھی؟ یونانیوں کی خواہش جو ہے وہ پوری کیوں نہ ہوئی؟ ان کی درخواست پہ توجہ کیوں نہ دی گئی؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ ان کی جو انٹینشنز ہیں، ان کا جو مقصد ہے، ارادہ جو ہے، وہ فرق تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ یونانی لوگ پوری دنیا میں حکمت اور دانش کے لحاظ سے بہت مشہور ہیں۔ یونانیوں کی حکمت کا ادراک پوری دنیا کرتی ہے۔ اسی لیے ہم اکثر اپنے ملک میں بھی بڑے بڑے طبیب خانوں کے اوپر یونانی طب، یونانی شفاخانہ جیسے نام ضرور پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یونانی طب میں، یونانی علم و کسب میں، حکمت میں، دانائی میں مشہور لوگ ہیں، اور یہ بات سچ بھی ہے۔ یونانیوں کے نزدیک جو صلیبی موت ہے یہ بے وقوفی کا نشان سمجھی جاتی تھی۔ صلیبی موت نادانی اور احمق پن تصور کیا جاتا تھا، اور صلیب پر مرنے والے کو بھی بے وقوف، نادان اور احمق تصور کیا جاتا تھا۔ اور ان کا یہ ماننا تھا کہ صلیبی موت کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی حکمت نہیں ہے، دانائی نہیں ہے، عقل نہیں ہے، فہم اور فراست کی بات نہیں ہے۔ تو یہ یسوع مسیح سے خاص اس مقصد کے لیے ملنے آئے تھے کہ انہیں اس بات کی تلقین کریں، انہیں سمجھائیں کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ یونان میں چلیں۔ دیکھیں سقراط اور ارسطو جیسے کیسے بڑے بڑے فلاسفر ہمارے ہاں موجود ہیں، اور ہم نے کس طرح ان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا ہے، پلکوں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ جناب آپ اس کام کو ترک کر دیں، ہمارے ساتھ یونان چلے جائیں، اور آپ کو یہ شہرت، یہ دولت اور یہ ناموری دیکھیں مفت ہی میں مل جائے گی۔ آپ کے خیالات بہت اچھے ہیں، آپ کی تعلیم بہت اعلیٰ ہے، آپ کی اخلاقیت اعلیٰ درجے کی ہے، اس لیے آپ اس صلیبی موت کو نہ برداشت کریں۔ اس لیے آپ اس صلیبی موت کے ارادے کو اپنے دل، ذہن، دماغ سے ترک کرتے ہیں۔ وہ اس خاص مقصد کے لیے یسوع المسیح سے ملنے آئے تھے تاکہ اسے سمجھائیں، مسیح کو تعلیم دیں، اسے کچھ عقل دیں کہ یہ کام جو تم کرنے والے ہو یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ چلو اور یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ بھلا خداوند کو کون عقل دے سکتا ہے کہ اس کے پاس یہ جرت ہے، ادراک ہے کہ وہ خدا کو حکمت، فہم، فراست اور مصلحت عطا کر سکے؟ کون ہے جو اس کے حضور کھڑا ہو سکے؟ کون ہے جو اسے مشورہ دے سکے؟ کون ہے جو اسے حکمت کی، دانائی کی بات کر سکے؟ کون ہے جو اسے حقیقت کے بارے میں بتا سکے؟ وہ تو خود خدا ہے۔ بھلا وہ کس طرح ان یونانیوں کی باتوں کو سن سکتا تھا؟ اور کلام کے اندر، تموتیس کے خط کے اندر لکھا ہے، حکمت کے، علم کے، فہم اور فراست کے سارے خزانے المسیح کی ذات کے اندر مخفی ہیں، مسیح کی ذات کے اندر موجود ہیں، اور یہی وہ ہستی ہے جسے علم کل کا اختیار ہے، علم غیب اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اور بھلا کس طرح یہ چیز ممکن تھی کہ یونانی یسوع المسیح کو یہ مشورہ دیتے کہ تم اس کام کو ادھورا چھوڑ دو، تم صلیب کے کام کو پورا نہ کرو، اور تم کلوری کی راہ پر نہ چلو، ارادے کو ترک کر دو۔ اس لیے خداوند یسوع المسیح نے شاگردوں سے کہا کہ یاد رکھو، جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اتنی دیر تک پھل پیدا نہیں کرتا۔ اور میں تو
इसीलिए आया हूं, इसी वक्त के इंतजार में हूं कि मैं खुदावंद के इस इरादे को पूरा करूं। और जरूर है कि मैं सलीब उठाने के बाद ये सारी चीजों को पाऊं, और लाजम है कि मैं खुदा की ताबेदारी कर सकूं। इसलिए खुदावंद यसु अल मसीह ने उनके इरादों को, उनकी नीयत को, उनके मकसद को जानते पहचानते हुए उनसे मिलने से इनकार कर दिया। और यकीनन जिन लोगों के इरादे, जिनकी नीयत ठीक ना हो, साफ ना हो, वो खुदावंद से कुछ पाने की उम्मीद ना रखें। वो ही पाते हैं जिनकी नीयत ठीक है, जिनके इरादे ठीक हैं, और वो मसीह को देखने की गर्ज से नहीं आते बल्कि पाने की गर्ज से आते हैं। अगर यही सवाल यूनानी शागिर्दों से इस तरह करते कि जनाब हम खुदावंद यीशु मसीह को पाना चाहते हैं, उसे ले लेना चाहते हैं, हम उसे गले लगाना चाहते हैं, हम उसे अपनाना चाहते हैं, तो मेरा ये कामिल ईमान है यीशु मसीह जरूर उनसे मुलाकात करते, उन्हें गले भी लगा लेते, उन्हें प्यार भी करते, और उन्हें खुदावंद की बादशाहत में ले जाने का खूबसूरत वादा भी करते कि तुम ईमान रखते हो, यकीनन तुम मेरे साथ फरदौस में होगे। मगर उनको ये मौका नसीब ना हुआ, क्योंकि उनकी इंटेंशन, उनका इरादा, उनका मकसद ठीक नहीं था। आज भी हम चर्चिस के अंदर बड़े बड़े शिफाइया इज्तिमात के अंदर जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की इंटेंशंस को लेकर, मुख्तलिफ किस्म के इरादों को लेकर, तरह तरह की नीयतें बांध कर हम अपने घरों से निकलते हैं। और मेरा मशवरा आपको ये है कि अगर आप अच्छी नीयत के साथ, अगर आप खलूस दिल के साथ अपने घर के किसी भी कोने में भी बैठ जाएंगे, तो खुदावंद वहां भी आपसे मिलने के लिए पहुंच जाएगा। वो वहां भी आपको छू लेगा और आप उसकी कुदरत से, उसकी मामूरी से भर जाएंगे। तो अगर आपकी नीयत अच्छी है, इरादा अच्छा है, आपके दिल में कोई खोट नहीं है, अच्छे मकसद के लिए मसीह के पास आ रहे हैं, तो यकीनन आपका मकसद पूरा होगा, आपकी दुआ और आपकी दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। ज़कई ने इस बात को जान लिया, उसने पहचान लिया, उसने यीशु को देखने का इरादा नहीं किया था, बल्कि उसके दिल में कुछ और चीज थी, और यीशु इन चीजों को दूर ही से पहचान लेता है। मेरे मन में, मेरे दिल में कौन सी चीज है? इसलिए उसने कहा, ज़कई नीचे उतरा और मुझे तेरे घर जाना जरूर है। मरियम मगदलिनी ने भी इसी तरह शमौन कोढ़ी के घर इस सच्चाई को पूरे तौर पे जान लिया, सीख लिया कि मैं जो कुछ करने वाली हूँ, जिसके लिए करने वाली हूँ, वो मेरे इस 300 दिनार से कहीं बढ़कर कीमती है, वो तो इससे कहीं नायाब है, वो तो बेनजीर है। इसलिए उसने अपना कीमती इतर यीशु मसीह के कदमों में रख दिया और फौरन उसे खुदावंद मिल गए। खुदावंद के दिल में उसने जगह कर ली, और बेशुमार तानों बातों के बावजूद यीशु मसीह ने कहा, इसे दिक ना करो, इसने मेरे साथ वो किया है जो तुमने नहीं की, इसने मेरे मरने की तैयारी कर ली, इसने मौके से पूरे का पूरा फायदा उठा लिया है। तो खुदावंद के बेटों और बेटियों, इस कलाम की वसासत से एक अच्छा ख्याल मैं आपकी नजर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब भी आप दुआ करें, जब भी आप चर्च में जाएं, जब भी कोई नेक काम आप करते हैं, तो अच्छी नीयत से करें, अच्छे इरादे से करें, खुलूस दिल के साथ करें। तो मेरा ईमान है आपका किया हुआ हर काम, हर फेल बखूर की कुर्बानी की मानद उसके हुजूर पहुंच जाएगा, और आपको इसका पूरा पूरा
اجر اور انعام ملے گا۔ خداوند آپ کو اس خیال کے وسیلے سے بہت سی برکت سے ہمکنار کرے۔ آمین۔